وہ خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کے بے مثال ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ کو بنایا ہے. ازواج مطہرات کی کوئی مثل نہیں کائنات میں. اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ مصطفیٰ کی بن کے بے مثال ہے. وہ آپ کی ازواج مطہرات ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی ایک زوجہ کی بھی بے ادبی دار اسلام سے خارجیت ہے. یہ نہیں کہ سارے ٹھیک تھے. معاذ اللہ ایک بد عقیدہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا جب دار اختلاف بتایا تو سیدہ عائشہ کا نکاح توڑ دیا تھا. معاذ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ازواج مطہرات ساری بے مثال ہیں لیکن کائنات کے اندر مصطفیٰ کی دو ازواج کی دو مچھی ہیں. ان کے ناموں کا ان کی وفا کا ڈنکا بجا ہوا ہے. ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. دونوں کی محبت کا کیا عالم ہے کہ جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہ کیا. اور جب حضرت عائشہ صدیقہ کی محبت کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول فرماتے. اور روایات میں آتا ہے کہ جس بوٹی کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ لگاتی تھی کھاتی تھی اسی کو مصطفیٰ کھاتے تھے. جہاں پیالے پہ ہونٹ رکھ کے سیدہ عائشہ صدیقہ پانی پیتی تھی رسول اللہ بھی وہیں سے پانی پیا کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ امت کو درس دے رہے ہیں کہ اپنی بیویوں سے اپنے گھر والوں سے محبت کس طرح کی کرنی ہے. جب اس طرح کی محبت ایک خاندان میں پائی جائے ایک فیملی کے اندر آ جائے تو پھر گھر جنت بن جاتا ہے. پھر گھر کے ان دو فردوں کے اندر محبت ہو تو پورا خاندان کے اندر محبت نظر آتی ہے. جب انہی دو کی آپس میں نہیں بننی. یہی وجہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بیوی ہے یہ عورت ہی ہے تو گھر کو جنت بنا دیتی ہے یا گھر کو دوزخ بنا دیتی ہے. اور کیا سارا قصور عورت کا نہیں کچھ مرد کا بھی قصور ہوتا ہے. عورت عورت ہے مرد مرد ہے. الرجال قوامون علی النساء. اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ قوت عطا کی ہے عورت پہ فضیلت عطا کی ہے. طلاق کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مرد کو کیوں دی ہے؟ کیونکہ مرد مرد ہوتا ہے اس کے اندر برداشت ہوتی ہے. اگر طلاق کا اختیار عورت کو ہوتا تو ہر جگہ فساد ہو رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس وجہ سے یہ طلاق کا اختیار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے سینے کے اندر قوت رکھی ہے برداشت رکھی ہے. اب جب مرد ہی بے وقوفی کرے جب اسی کے اندر برداشت نہ ہو تو یہ اس کا اپنا پیتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. سب حلال چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ کو چیز ناپسند ہے وہ طلاق ہے. حلال تو ہے لیکن خدا کو ناپسند ہے. ان دونوں کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی دوم کیوں مچی ہے؟ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کے وفا کی اور محبت کی ہے. اور ان دونوں کا مقام کیا ہے کہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا تو ان کا سر مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں تھا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آیا تو آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں تھا. ان دونوں کا مقام یہ ہے کہ مکے کے اندر حضرت خدیجہ کا گھر ہے اور مدینے کے اندر حضرت عائشہ کا گھر ہے. مکے کے اندر حرم کے بعد جو سب سے فضیلت و مقام رکھنے والا گھر ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے. اور مدینے کے اندر کل کائنات سے سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی جگہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ مبارکہ ہے جہاں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار مقدس ہے مزار پرانوار ہے. ان دونوں ازواج کی فضیلتیں اور خوبیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے. تو کسی ایک زوجہ کی بھی چھوٹی سی بے حرمتی اور گستاخی یہ قرآن کے حکم کا انکار ہے اور جو قرآن کے حکم کا انکار کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. اور جو اچھے بچے ہوتے ہیں
جو اچھا کون ہوتا ہے وہ اپنی ماں کا ادب و احترام کرتا ہے، وہ ماں کو ماں کہتا ہے، ماں کا گریبان نہیں پکڑتا اور نہ ماں کے اعمال کو تولتا ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں کا احترام کرو، بے شک وہ فاسقہ ہی کیوں نہ ہو، وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ مشرکہ ہی کیوں نہ ہو، ماں کا احترام کرو، لیکن شریعت کے اندر رہ کے، شریعت کی حدود میں رہ کے اس کا احترام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر تھے، آپ کی عمر کا 25واں سال تھا۔ کچھ سال قبل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے سورج ان کی گود میں آیا اور آ کے ان کے جسم کو منور کر دیا، پھر ان کا حجرہ مبارک وہ منور ہوا، پھر پورا شہر مکہ منور ہو گیا۔ آپ نے یہ خواب دیکھا تو آپ کے چچا زاد ایک عالم تھے برقہ بن نوفل، یہ گزشتہ تمام کتابوں کے عالم تھے۔ آپ اپنا خواب لے کے ان کے پاس گئے اور انہوں نے یہ خواب سنایا۔ برقہ بن نوفل حیران ہو گئے اور فرمایا کہ پریشان نہ ہو، تمہیں ایک فضیلت مل گئی ہے۔ کیسی فضیلت؟ کہنے لگے کہ تمہارے نکاح آخری جو نبی نمودار ہوگا، ظاہر ہوگا، مبعوث ہوگا، تم اس کے نکاح میں جاؤ گی اور کل کائنات تمہارے ذریعے سے اس کے نور سے روشن ہو جائے گا۔ تم شہر مکہ کی بات کر رہی ہو، صرف شہر مکہ ہی نہیں، پوری کائنات اس نبی کے نور سے منور ہو جائے گی۔ آپ واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مردوں کے اندر سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے تھے، ویسے ہی اور اس دور کی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت اور متقی پرہیزگار جو عورت کہلاتی تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہلاتی تھی۔ آپ کو دور جاہلیت کے اندر صادق اور امین کہا جاتا تھا اور سیدہ کو طاہرہ کہا جاتا تھا، بہت پاک طیب سیدہ کو کہا جاتا تھا۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنا قافلہ روانہ کرنا تھا تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فال نکالی کہ خدیجہ کا قافلہ کون لے کے جائے گا، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی ان پرچیوں میں موجود تھا۔ جب پرچی کو اٹھایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نکلا تو مال آپ کے روانہ کیا گیا، آپ کے سپرد کیا گیا، آپ اس قافلے کو لے کے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ویسے ہی قریش کے اندر بڑے مشہور تھے، ہر کوئی آپ کے اوصاف سے واقف تھا اور آپ کو مانتا تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی بڑی خوش ہوئی کہ ایسا بندہ میرا مال لے کے جا رہا ہے، ضرور کوئی برکت کوئی نفع آئے گا، اور دل کے اندر آپ کی ایک لگن بھی تھی۔ روایات میں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مال لے کے جا رہے تھے تو اس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے دل میں تھا کہ اتنا حسین و جمیل شخص یہ نوجوان مال لے کے جائے گا، پہلی دفعہ سفر کر رہا ہے، اس سے کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ تو چونکہ دوسرے بھی رؤساء عرب کے وہ کھڑے تھے، ان کے سامنے کوئی بات نہ کی، تو اپنے غلام سے کہا کہ جب تم یہاں سے دور ہو جاؤ گے تو ایک قیمتی اونٹ دیا، کہا اس کے اوپر ایک کجاوا باندھنا اور جب یہاں سے دور چلے جاؤ تو تم جا کے اگلے اونٹ کی مہار کو پکڑ لینا اور اس نوجوان سے کہنا کہ آپ چلنا بند کیجیے، آپ اونٹ پہ سوار ہو جائیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قافلہ لے کے جا رہے تھے تو آپ اپنے چھت پہ چڑھ گئے۔ جب آنکھوں سے یہ قافلہ اوجل ہوا تو چھت سے چڑھ کے دیکھنے لگی تو آپ نے کیا دیکھا کہ زوردار دھوپ ہے، شدید آفتاب ہے، ایک بادل کا ٹکڑا آیا، جہاں جہاں رسول اللہ کا اونٹ جا رہا ہے وہاں وہاں وہ سایہ کر رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ میرا نکاح جو ہوگا، جو میں جس نبی کی نبوت کے نکاح میں جاؤں گی وہ یہی وہ شخص ہے، یہی نوجوان ہے۔ آپ نے اس صفت کو دیکھ لیا، یہ وصف آپ کو سمجھ آ گیا۔ یہ قافلہ جا رہا تھا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، خشک درخت تھا، وہاں یہ قافلہ رکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس خشک درخت کے نیچے جا کے قیام کرنے لگے، آرام کرنے لگے۔
जो ही आपने आराम करना शुरू किया, बाकी काफले वाले भी मौजूद थे, तो वो देखते ही देखते वो जो दरख्त का सरसब्ज़ शादाब हो गया। सामने एक इबादत खाना था, वहाँ यहूदी इबादत का रहा था। उसकी नजर जब उस दरख्त में पड़ी तो वो अपनी किताब लेके बाहर आ गया और काफले वालों से पूछा, है काफले वालों, तुम मक्का से आ रहे हो? कहने लगा, हम मक्का से आ रहे हैं। तुम कुरैश कबीले से आ रहे हो? कहने लगा, हाँ हम कुरैश कबीले से आ रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? कब मुझे बताओ, उसी वो दरख्त के नीचे जो शहजादा बैठा है, ये शहजादा कौन है? उसने कहने लगे कि ये एक यतीम है, इसका बाप अब्दुल्ला था, वो फौत हो चुका है, ये उसका बेटा, ये यतीम है। उसने यतीमी को पहचान लिया है कि जो आखिरी नबी होगा वो यतीम बन के पैदा होगा। तो उस यहूदी आलिम ने उन बंदों से कहा, उन काफिले वालों से कहा कि गवाह हो जाओ, ये शख्स कोई आम शख्स नहीं है, ये अल्लाह ताला का आखिरी नबी है। अगर मेरी जिंदगी के अंदर इसने ऐलान नबूवत किया तो मैं पहला वो शख्स होऊंगा जो इसके हाथ पे कलमा पढ़ूंगा, वो पहला शख्स होऊंगा जो इसके हाथ पे कलमा पढ़ूंगा। गुलाम ये सारी बातें देख रहे थे, वापस जाके सीधा कबीला तुल्कुबा से बताया कि ऐसे ऐसे मामलात आए हैं। आपने अपनी एक कनीज को भेजा, जाओ जाके पूछो, डायरेक्ट ना कहना कि मैं निकाह करना चाहती हूँ, इनकार ही ना कर दे। जाके पूछो कि अगर खदीजा निकाह की दावत दी तो कबूल करेंगे? जब जाके उस कनीज ने कहा तो आपने फरमाया, कहा मैं खदीजा मान वाली और कहा मैं मोहम्मद, लेकिन मैं मशवरा करूंगा। जब आगे बताया तो खदीजा कहने लगी कि बात बन गई है। आपने कहा जाओ निकाह की दावत दे दो। सैयद हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपने मशवरा किया तो आपने फरमाया कि कबूल करो निकाह की दावत को, निकाह करो। जब हज़रत खदीजा कुबरा से निकाह की बारी आई तो सब इस सोच में थे कि इतनी मालदार औरत है तो उसके पास निकाह के लिए जाना है तो कोई सूट, कोई जोड़ा पहन के जाना चाहिए और अच्छा जोड़ा होना चाहिए। तो ये जोड़ा कहाँ से आएगा? तो उस वक्त कीमती कीमत तरीन खूबसूरत और बेहतरीन 9 जोड़े आपकी बारगाह में पेश करने वाला हर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने 9 जोड़े कीमती पेश किए, फरमाया अर्ज़ी या रसूलल्लाह, इनमें से जो आपको पसंद हुआ उसका इंतखाब करें और तैयार हो। ताहा का सेहरा सर पे सजा के, ताहा की लड़ियां खूब घुमा के ये दूल्हा सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की तरफ रवाना हुआ। और सारी अज़वाज मुतहरात में ये शरफ हज़रत खदीजा को हासिल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके घर दूल्हा बन के तैयार होकर तशरीफ लेके गए हैं। बाकी जितनी भी थी एहतराम नबूवत की वजह से तमाम ने अपनी बेटी को तैयार करके मुस्तफा के घर में लाके पेश किया है। आप अकेले तरह सिर्फ हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तैयार होके गए दूल्हा बन के। 20 ओके सोना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पेश किया, जो आजकल 31-31 तोले बनता है। और आपने 20 ऊंट हकमैर पेश किया, 20 बोके सोना हकमैर दिया अपनी तरफ से, और 2 ऊंट वलीमे के पेश किए। और अब भी बताइए कि बाग फतह खा गया। अबू बकर माल खाने के लिए नहीं था बना, मुस्तफा पे माल लुटाने के लिए बना। अभी ऐलान नबूवत नहीं था हुआ, अभी तो जारी दोस्ती थी। सिर्फ मोहम्मद को यार कहता था तो इस तरह माल निछावर कर रहा है। सोचो जब ऐलान नबूवत होगा तो अबू बकर की वफा का क्या हाल होगा। वो जो माल मुस्तफा मांगे के माल लेके आओ, वो एक सुई भी घर में ना छोड़े। तो मुस्तफा पूछे कि अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? माँ बकई तो लिया लिखा, बकई का लिया लिखा, घर वालों के लिए बाकी क्या छोड़ा? तो आगे से क्या लिखा है, बकई तो लिया अली अल्लाह व रसूलों, में घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूं, माल की कोई आदत नहीं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह था। हज़रत खदीजा के चचा ने निकाह पढ़ाया, हज़रत अबू तालिब ने खुतबा दिया। और खुतबा कैसा खुतबा था कि ऐ मक्के के रुआसा, ऐ मक्के के ताजदारों, ऐ मक्के के ताजिरों, मेरी बात को सुनो। ये जो तुम निकाह देख रहे हो, ये जो जोड़ा देख रहे हो, ये मर्द बंदों के अंदर सबसे फजीलत रखने वाला है और ये औरत औरतों में सबसे ज्यादा फजीलत रखने वाली है। और तुम लोगों का अपने मालों पे मान है कि मोहम्मद के पास माल नहीं है। अन करीब तुम देखोगे कि तुम्हारा माल दायमी नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। कुल कायनात के अंदर मेरे भतीजे मोहम्मद के नाम का डंका बजेगा। ये हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुतबा था जो ऐन निकाह के वक्त आपने दिया। निकाह के बाद
खूबसूरत जिंदगी, लेकिन जो ऐलान नबूवत का वक्त करीब आता गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई को पसंद करने लगे और वो वक्त आ गया जब आप गारे हिरा में जाके इबादत करने लगे। एक मर्तबा जरा देर हो गई, काफी दिन गुजर गए, आप वापस ना आए तो हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल के अंदर एक लगन पैदा हुई। काफी दिन हो गए मैंने देखा नहीं अपने सरदार को, मैं जाऊं तो जाके ज़ियारत करूं। रोटी सानी बर्तन लिए, सबको बांधा, सर को उसे रख के आप गारे हिरा की तरफ जा रही हैं। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मुस्तफा के बारगाह में भेजा। जिब्रील जाओ मेरे मुस्तफा से कह दो अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, मेरे मुस्तफा से जाकर कह दो ऐ मेरे नबी, खदीजा आंखों में आपकी लगन लेके, दिल में आपकी तड़प लेके आपकी तरफ अपने कदमों से रवाना हो चुकी है। जब वो गारे हिरा के अंदर दाखिल हो जाए, कबल इसके कि वो आपको सलाम करे, सबसे पहले आप उसको अल्लाह का सलाम दे दीजिएगा। और अल्लाह ताला फरमाता है कि सलाम के बाद आप खदीजा को जन्नत की बशारत दे दीजिएगा। अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, वो सैयदा जो ऐलान नबूवत से कबल ही जिसको जन्नत होने की शर्त मिल गई। यहाँ बात करते हैं कि माज़अल्लाह मुस्तफा के वालिदैन ने चूंकि नबूवत का दौर नहीं पाया, इस वजह से माज़अल्लाह वो काफिर है। जो नबी अपनी बीवी को ऐलान नबूवत से पहले जन्नती बना दे, वो अपने माँ बाप के लिए क्या कर सकता है? अभी कौन सा नबूवत का दौर पाया है? जब आई सैयदा खदीजा कुबरा तो अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का सलाम दिया और जन्नत की बशारत दी। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पास खड़े के अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिब्राइल का भी सलाम अर्ज कर दीजिए। आपने जिब्राइल का सलाम भी अर्ज किया। गारे हिरा से जब रवाना हुई तो अल्लाह ताला ने वही का सिलसिला शुरू हुआ, पहली वही नाज़िल हुई। जब आप गार से बाहर गए तो माहौल ये था कि हर पत्थर कलमा पढ़ रहा था और मुस्तफा पे सलाम अर्ज कर रहा था। आप जिस दरख्त के पास से गुजरते वो दरख्त सर को जगा देता और मुस्तफा की बारगाह में सिजदा करना शुरू हो जाता। आप जिस पत्थर पे अपना पाँव रखते वो पत्थर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा देना शुरू हो जाता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना चले गए तो आप फरमाया करते थे, लोगों जब मैं गारे हिरा में आता जाता था, आया जाया करता था, मुझे वो वक्त याद है कि उस वक्त एक पत्थर कई पत्थरों के अंदर मुझ पे सलाम पड़ता था। आज भी वो पत्थर मेरे सामने आ जाए तो मैं उस पत्थर को जानता भी हूँ, उस पत्थर को पहचानता भी हूँ। जो पत्थरों का सलाम ना भूले और पत्थर सलाम करे तो पत्थर को ना भूले, उम्मती सलाम करेगा तो उम्मती को कैसे भूलेंगे? नबी जानता है, हम यहाँ से पुकारे वो वहां पे सुने, ऐसी आला सिमात पे लाखों सलाम। मिस्र के बाजार की बातें थी, मिस्र का वो बाजार है, एक है यूसुफ, एक है मिस्र का यूसुफ, एक है मदीने का यूसुफ। मिस्र का यूसुफ जब मिस्र के बाजार में दाखिल हुआ था तो वो ताजिर बन के नहीं, मालिक तजारत बन के दाखिल हुआ था, बिकने के लिए आया था। और मदीने का यूसुफ जब मिस्र के बाजार में दाखिल हुआ तो वो ताजिर बन के दाखिल हुआ। और हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली है, ना दर बदरी ना गरीबुल वतनी है। ये वो शहर है कि आ जाए यहाँ पे खरीदार वो खुद ही बिक जाता है, ये शहर नबी है। 3 महीने खलकत सारी रजी वेट यूसुफ के नानी, 3 महीने खलकत रजी वेट यूसुफ के नानी, जिन्ना मोहम्मद अरबी वेखिया रजे तो ही जाती। यूसुफ का हुस्न था कि जब तक देखते दिल में सुरूर आता, नजर हटती तो सुरूर खत्म हो जाता। ये मोहम्मद का हुस्न है, एक मर्तबा जिसकी नजर पड़ी है सारी जिंदगी सुरूर ही मिला है। और रजे कोई जानी, एक मिस्र का बाजार, एक मदीने का बाजार। फरमाते उलमा लिखते हैं कि कायनात के किसी बाजार में चले जाओ आपको डर रहेगा, नए होके डर महसूस होगा, लेकिन मदीने के बाजार में चले जाओ यूं लगेगा अपने घर में दाखिल हो गए। एक खूबसूरत दिल के अंदर सुकून सा रहेगा, मोहब्बत सी रहेगी। ये है मदीने का बाजार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके बारगाह में आपके पास आए, आपने देखा कि रसूलुल्लाह सुनते हैं। पूछा क्या मामला है? आपने फरमाया कि पूरे आप ऐलान नबूवत हो चुका है। फरमाया पूरे अरब के अंदर क्या इखलाक़ है और लोगों को भूख प्यास मुझसे देखी नहीं जाती। अगर तुम्हारा माल खर्च करता हूँ तो तुम्हारा माल कम होता है,
اور اگر نہیں خرچ کرتا تو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ نے سارے مکہ کے رؤساء کو بلایا اور اپنے سارے جتنے بھی انبار تھے وہ باہر لگا دیے۔ اتنا سونا تھا، روایات میں آتا ہے کہ اس کا حجم اتنا تھا کہ دیر کے ایک طرف اگر کوئی شخص کھڑا ہوتا تو دوسری طرف اگر دوسرا ہوتا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکتے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کبریٰ کو عطا کیا تھا۔ جب آپ نے سارے کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو احسان سمجھتے ہوئے حیا سے اپنے سر کو جھکایا۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ آپ سمجھ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے احسان سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے دامن سے بیٹھی اور رسول اللہ کے جوڑوں مبارک کو صاف کرنا شروع کیا۔ آپ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ یہ نہ سمجھیے گا کہ خدیجہ آپ پہ احسان کر رہی ہے۔ اور تمام مکہ کے رؤساء بڑے بڑے تاجر موجود تھے، مالدار، اور سب سے کہا کہ تم لوگ بھی یہ نہ سمجھو گے کہ میں احسان کر رہی ہوں، میں اپنے مصطفیٰ کے حسن کا صدقہ ادا کر رہی ہوں۔ جتنا مال ہے میں نے مال کو مال سمجھ کے نہیں دیا، میں نے اپنے مصطفیٰ کے حسن کا صدقہ اتارا ہے، اس مال کو میں مال سمجھتی نہیں۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ شیخ ابو طالب کی گھاٹیوں کے اندر 3 سال تک حضرت خدیجہ کبریٰ جو نازوں اور نخروں سے پلی بادی اور مال و دولت میں رہنے والی خاتون، وہ وقت تھا کہ پتھروں میں گزارا کیا کرتی تھی۔ اس شیخ ابو طالب کے 3 سال ذرا پڑھو تو اسے کیسے گزرے ہیں۔ تمام صحابہ جتنے بھی وہاں پہ فرد موجود تھے انہوں نے پتے کھا کے گزارا کیا ہے۔ عرب کے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، کسی بندے کو کوئی چیز دینے نہیں تھے دیتے اور نہ ان سے کوئی چیز خریدنے دیتے تھے۔ مال کا ایک پرزہ بھی جانے دیا کہ یہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے زندہ رکھا۔ 3 سال کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدہ خدیجہ کبریٰ سے کہا کہ اتنا 3 سال ایسے تم نے گزارے، تم مال اور دولت میں رہنے والی تھی، تم کیا سوچتی ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ سوچتی ہوں کہ کاش وہ دن جو میں نے مال تجارت میں اور دولت میں گزارے ہیں وہ تو میں نے ضائع ہی کیے ہیں، کاش وہ دن بھی میں نے آپ کی صحبت میں گزارے ہوتے اور خوابوں میں گزارے ہوتے۔ وہ دن تو میں نے ضائع کیے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ خوابوں میں گزارے ہوتے۔ آخری وقت آیا، شدید بیماری ہے، علت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں آپ کا سر مبارک ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بتائیں کیا چاہتی ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اب آخری وقت میرا جب تک میرے جسم سے روح نکل نہیں جاتی آپ میرے پاس رہے، تاکہ اس حالت میں مروں کہ میری آنکھوں کے اندر آپ کا چہرہ بسا ہوا ہو۔ ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، فرمایا کرو۔ پھر حیا آ گئی، عرض کی کہ آپ دوسرے کمرے میں جائیے، میں اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتی ہوں۔ سرکار اس کے تشریف لے گئے، کہا کہ ابا جان سے کہنا کہ وہ چادر جس پہ وحی نازل ہوتی ہے، آپ نے دی ہوتی ہے تو وحی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس چادر کو مدثر اور مزمل کہتا ہے، ہو سکے تو مجھے اس چادر کے اندر کفن دے دیجیے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا کے عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ خدیجہ مانگا بھی تو کیا مانگا، لو اردت نفسی، اگر آج تم محمد کی جان مانگتی تو اپنی جان بھی تجھے دے دیتا۔ آج لوگ محمد، لو اردت نفسی، نفس کہتے جان کو، محمد کی تو جان مانگے میں تجھے جان بھی دے دیتا۔ اور پھر جب کفن کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے سیدہ خدیجہ کبریٰ کے لیے کفن بھیجا۔ یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ دین کے محسنہ کائنات، محسنہ کائنات کا مطلب کہ کائنات کے سب سے زیادہ احسان کرنے والی، دین کو جس نے پالا ہے وہ ہے سیدہ خدیجہ کبریٰ۔ 4 عورتوں کی بڑی عظمت ہے، ایک حضرت مریم، دوسری حضرت آسیہ، تیسری حضرت خدیجہ اور چوتھی حضرت فاطمہ زہرا، اور چاروں نے پرورش کی ہے، اس وجہ سے فضیلت ملی۔ حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پالا ہے، حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا ہے، حضرت خدیجہ نے اسلام کو پالا ہے اور حضرت فاطمہ نے حسنین کو پالا ہے۔ چاروں عورتوں کو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مقام مرتبہ اور عظمت عطا کی ہیں۔ سب سے بڑی عظمت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار فضائل ہیں، اور سارے فضائل ایک سے بڑھ کر ایک اگر میں بیان کرتا چلوں یہاں تم لوگوں کو سسکیاں بن جائیں، اس قدر دردناک واقعات ہیں آپ کے۔
آپ نے اس قدر امت کے لیے قربانیاں دی ہیں اور سب سے بڑا تحفہ جو آپ نے امت کو دی ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صورت میں دی ہے کہ آپ نے ایسی شہزادی امت کو عطا کی ہے جس نے آخری وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ایک پرچی لکھی اور علی سے فرمائے کہ یہ پرچی جب میں قبر میں جاؤں تو میرے ساتھ اتار دیجیے گا۔ علی کے دل میں آئے میں دیکھوں تو صحیح اس پرچی میں لکھا کیا ہے۔ جب اندر رکھ رہے تھے تو پرچی کو کھولا، اس میں لکھا تھا کہ یا اللہ میں آخری وقت سے یہی مانگتی ہوں کہ میرے سرکار، میرے آقا، میرے ابو جان، میرے ابا حضور کی امت کی بخشش فرما دیں۔ اس پرچی کو اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہیں۔ ہم ان لوگوں کی باتوں کو اور ان کی قربانی کو کیسے بھولیں؟ آج بھی جب حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین نام ایسے نام ہیں اگر تمہیں کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی فرماتے ہیں کہ ان کے نام کا صدقہ دیا کرو، اللہ تعالیٰ تجھے عطا کر دے گا۔ یہ ایسے پاکیزہ نام ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بات کیسی، آخری بات کرتا ہوں، وقت ہو گئے وہ ہر بار یہ ہوتا ہے، تو آخری بات کرتا ہوں اور اپنی حاضری کو مکمل کرتے ہیں۔ جاگے ہو بہت سبحان اللہ۔ اس نعرے سے کیوں ڈرتے ہو، یہ نعرہ تیری شان ہے سن، اس نعرے میں رسالت ہے، یہ ہم سب کی ہے جان سن۔ لگاؤ نعرہ، لاؤ ذرا نعرہ رسالت، اللہ تعالیٰ بندوں پہ فخر کرتا ہے۔ کب فخر کرتا ہے؟ دو باتوں پہ۔ ایک جب اذان ہوتی ہے زمین پہ تو اللہ تعالیٰ عرش پہ فخر کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا جب تکبیر کا نعرہ لگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ لگانے والوں پہ فخر کر رہا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کہتے ہیں قرآن و حدیث سے دکھاؤ یہ نعرے کہاں سے آئی ہیں، یہ نعرے یہاں سے ہیں۔ جب بھی تکبیر کا نعرہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ لگانے والوں پہ فخر کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر اور رسالت کا نعرہ کہاں سے آیا ہے؟ جب مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی تو وہ بھی اللہ کو ماننے والے تھے، نبی مسلمہ کو مانتے تھے اور اللہ تکبیر کے نعرے لگا رہے تھے۔ ابو بکر صدیق کے بارگاہ میں عرض کیا ابو بکر وہ بھی اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، ہم بھی اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، سجدے وہ بھی اسی کو کرتے ہیں، سجدے ہم بھی اسی کو کرتے ہیں، پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارا کون ہے اور ان کا کون ہے؟ آپ نے فرمایا آج تکبیر کے نعرے کو رہنے دو، آج رسالت کا نعرہ لگاؤ، جو محمد کا نام لے گا وہ ہمارا ہوگا، جو مسلمہ کا نام لے گا وہ جہنمی ہوگا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حیدری، نعرہ حیدری، یہ حیدری نعرہ کہاں سے آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذکر علی کی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، وجہ علی کی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کو چہرہ نہ دیکھے تو کیا ہوگا؟ فرمایا علی کا ذکر کیا کرو، یہ بھی عبادت ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، غوثیہ کیوں آیا؟ نعرہ غوثیہ یا غوثیہ، شیخ عبد القادر جیلانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا نام لیا جاتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، اس نعرے سے کیوں ڈرتے ہو؟ یہ نعرہ تیری شان ہے، اس میں جو رسالت نعرہ ہے وہ ہم سب کی جان ہے۔ آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آخری باتیں اور آپ کی حاضری پیش کرتے ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ سن لیا، اب آپ کی بیٹی کے مقام و مرتبہ سنو۔ آپ کی بیٹی کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور کل خدائی کس کی ہے؟ میرے ابو بیان علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کریم فاطمہ کے، کرامت فاطمہ کی، شریف فاطمہ کے، شرافت فاطمہ کی، سخی فاطمہ کے، سخاوت فاطمہ کی، صدیق فاطمہ کے، صداقت فاطمہ کی، عدیل فاطمہ کے، عدالت فاطمہ کی، غنی فاطمہ کے، غنایت فاطمہ کی، ولی فاطمہ کے، ولایت فاطمہ کی، شجاع فاطمہ کے، شجاعت فاطمہ کی، کریم فاطمہ کے، کرامت فاطمہ کی، طاہر فاطمہ کے، طہارت فاطمہ کی، عفیف فاطمہ کے، عفت فاطمہ کی،
रसूल फातिमा के, रिसालत फातिमा की, नबी फातिमा के, नबूवत फातिमा की, मुर्तजा फातिमा का, मुर्तजाई फातिमा की, मुस्तफा फातिमा का, मुस्तफाई फातिमा की, है खुदा फातिमा का, है खुदाई फातिमा की। नबी के हैं दिल का टुकड़ा, नबी से सुनते हैं। अली के हैं घर की इज्जत, अली से सुनते हैं। आओ सलाम करे ऐसे आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। अल्लाह ताला हम तमाम को आपकी गुलामी के अंदर कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम की औरतों को, घरवालों को, तमाम को, माँ बहनों को, इन दोनों शख्सियात की बल्कि तमाम रसूलुल्लाह के अज़वाज की चादर हया अता फरमाए।